حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چار ایسے گناہ ہیں جو رزق کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یہ چار گناہ کون کون سے ہیں؟ کیا ان چار گناہوں میں سے کوئی ایک بھی گناہ ہم تو نہیں کر رہے؟ یہ چار گناہ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے پر گھر میں غربت اور مفلسی چھا جاتی ہے۔ نمبر 1، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، میرے پاس زیادہ نمازیں اور صدقات تو نہیں، مگر میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت۔ تو محترم ناظر، چار گناہ جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں اور اسے تنگ دستی اور مشکلات کا شکار بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور برکت کو کھونے سے بچنے کے لیے ان گناہوں سے دور رہنا نہایت ضروری ہے۔ آئیے ان چار گناہوں کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ چار گناہ وہ ہیں جو انسان کو مشکلات اور تنگ دستی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے بچیں اور اللہ سے معافی مانگے تاکہ ہماری زندگی میں خوشحالی، سکون اور رزق میں برکت شامل ہو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے ان سے باز رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں وہ چار گناہ کون سے ہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، اے علی رضی اللہ عنہ، وہ کون سے چار بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں انسان کا کوئی مددگار باقی نہیں رہتا؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ چار گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے پر انسان دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، اس کے سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، دکھ عروج پر آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، تو خدا را ان چار گناہوں سے بچے رہنا۔ یہ خطرناک گناہ کبھی بھی بھول کر نہ کرنا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ چار گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1 گناہ سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا۔ سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشنوں میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ٹینشنوں میں مبتلا رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ تو فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا، ابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا ہوں۔ سود خور انسان مجھے کہنے لگا، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، یہ مکان بڑا ہی عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، او نادان، تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں، مجھے تو سارے کے سارے عیب ہی نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، اسی سے بڑا عیب اور کیا ہوگا کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہے، اور جہاں تجھ
جیسا پڑوسی ہو وہ مکان مفت میں بھی ملے پھر بھی مہنگا ہے۔ تو ناظرین، اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو رزق کی فراوانی ہو تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک متقی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی عورت پر تہمت نہ لگانا، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگانا اگر اس سے پہلے کہ تیری بیٹی پر اوپر تہمت لگائی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کر، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت کبھی نہ لگانا۔ وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کر دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، دن رات اوور ٹائم لگا کر محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کر اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، بیٹی کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے نوجوانوں نے اس غریب کی بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، تہمت لگا کر اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اس پر تہمت نہ لگاؤ۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ نمبر 3 گناہ، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ چوتھا گناہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا را یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا، یہ 4 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 4 گناہ کبھی نہ کرنا۔ ان 4 گناہوں سے پرہیز کرنا، بچتے رہنا، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، مقام بھی ملے گا، تمہیں دنیا میں مرتبہ بھی ملے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، رزق کی فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تو محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں رزق کی فراوانی اور برکت کا دار و مدار اس کے اعمال پر ہوتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو نہ صرف اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے دور رہیں جو ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور ان گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں جو اللہ کی رحمت کو روکتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت، حلال کمائی اور دوسروں کے حقوق کی پاسداری انسان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ ان گناہوں سے اجتناب نہ صرف ہمیں مشکلات سے محفوظ رکھے گا بلکہ ہماری زندگی میں اللہ کی رحمت اور نعمتوں میں اضافہ بھی کرے گا۔ ہمیں ہر لمحہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچائے اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔